بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں غوث اعظم کا نام اسم اعظم، اور اسم اعظم کی خاصیت یہ ہے جہاں پڑھ دیا جاتا ہے اللہ اس محفل کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں وہ حدیث پاک سن لو نہیں ذہن سے نکل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں شب معراج اللہ مجھے ایک مقام پر لے گیا، غیب سے آواز آئی محبوب ایک بات بتاؤ، توجہ کے ساتھ۔ آقا نے کہا مولا کون سی بات کا، یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کے لیے، یہ عرش کس کے لیے، یہ فرش کس کے لیے، یہ لوح کس کے لیے، یہ قلم کس کے لیے؟ آقا فرماتے مولا یہ زمین تیرے لیے، عرش تیرے لیے، مکان تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ آقا فرماتے پھر غیب سے آواز آئی محبوب اب بتاؤ تم کس کے لیے، زور سے بولو محبوب تم کس کے لیے؟ آقا فرماتے ہیں مولا جب سب تیرے لیے تو میں بھی تیرے لیے۔ اب سبحان اللہ بولنے کے لیے تیار، آواز آئی محبوب زمین میرے لیے، عرش میرے لیے، فرش میرے لیے، لوح میرے لیے، قلم میرے لیے، تم میرے لیے۔ محبوب اب بتاؤ رب کس کے لیے، اللہ کس کے لیے؟ آقا فرماتے مولا یہ تو بتا سکتا ہے، زمین تیرے لیے یہ تو معلوم ہے، آسمان تیرے لیے، عرش تیرے لیے، لوح تیرے لیے، قلم لیے، یہ تو بتا سکتا ہوں میں، خدا کس کے لیے، رب کس کے لیے مولا یہ تو بتا سکتا ہے۔ اب جملہ سنو یہاں سے وہاں تک سبحان اللہ بلند آواز سے بولنا۔ آواز آئی محبوب جاننا چاہتے ہو، اگر اس حدیث کو ساری زندگی قلب میں پیوست کرو گے نا تو نہ نقیب کو کہنے کی ضرورت ہوگی، نہ خطیب کو، نہ شاعر کی، آپ رات و دن درود شریف کی کثرت کریں گے۔ سنو آواز آئی محبوب سنو زمین میرے لیے، آسمان میرے لیے، عرش میرے لیے، لوح میرے لیے، قلم میرے لیے، تم میرے لیے، اب میں اس کے لیے ہوں جو تم پر درود بھیجا کرتا ہے، میں اس کے لیے ہوں جو تم پر کثرت سے درود بھیجا کرتا ہے۔ تو جب درود پڑھنے کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں کنجوسی مت کیا کیجئے۔ یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم میری زندگی کا مقصد ہے تیرا نام غوث اعظم ہے، میری زندگی کا مقصد ہے تیرا نام غوث اعظم ہے۔ اسی نام نے بنایا، اسی نام نے بنایا، اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم ہے، یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم قیدا کرم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کرو گے، ہمیں اپنے در کے کتوں میں شمار کرو گے، تیرے در پہ آ گیا ہے، تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوث اعظم ہے، یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم
ایک شعر سنیے ایمان تازہ کریں. ملاحظہ فرمائیں. جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے, جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے, اسی میخانے کا جو ایک بوند پی لیا وہ امام اعظم بن گیا. اسی میخانے کا جو ایک بوند جسے مل گیا وہی حافظ ملت ہو گیا. اسی میخانے کا جسے ایک بوند مل گیا وہی اعلیٰ حضرت بن گیا. اسی میخانے کا جسے ایک بوند مل گیا وہی مجاہد ملت بن گیا. اسی میخانے کا جسے ایک بوند مل گیا وہی صدر الشریعہ ہو گیا. اسی میخانے کا جسے ایک بوند مل گیا وہی تاج الشریعہ کہلانے لگا. جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے, جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے. ہمیں کب عطا کرو گے, انہیں کب عطا کرو گے, انہیں کب عطا کرو گے, وہی جام غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. ایک شعر بہت اچھا ہے, اس کے بعد آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. کوئی کہتا ہے لندن میں بیچ دیا جائے, کوئی کہتا ہے پیرس میں بکنا چاہیں گے, مگر عاشق کہتا ہے یہ سب بیکار ہے. جس سے ہمیں کوئی نہ خریدے تیری ذات کے علاوہ, ہمیں کوئی نہ خریدے تیری ذات کے علاوہ, ہمیں کوئی نہ خریدے تیری ذات کے علاوہ. تیرے شہر میں لگے جب, تیرے شہر میں لگے جب, میرا دام غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم کہہ دو کرم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. مکے کی شکل میں ایک شعر ملاحظہ کر لیں. یہی ہے میرا وظیفہ, یہی ہے میرا طریقہ, یہی ہے میرا طریقہ, یہی ہے میرا وظیفہ. میری صبح غوث اعظم, میری صبح غوث اعظم, میری شام غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم کہہ دو کرم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. بولو یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم. مجمع جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد ہے اس خالق کائنات کی جس نے اپنے حکم سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کا احسان ہے, اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے, بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا مقدس قرآن بولتا ہے, نحن اولیاء
في هذه الدنيا وفي الآخرة. جب روح نکل جائے گی تو سبحان اللہ بولو. تم نہیں بولتے ہو نا قرآن کی آواز پر، اسی لیے دنیا قرآن کی آواز پہ سبحان اللہ نہیں بولتے نا، ساری دنیا تمہاری قرآن پہ عملی. کوئی 26 آیت پر، کوئی نقطے پر، کوئی کسی آیت پر، یہ تمہارے نہ بولنے کا نہیں. غریب نواز کی ماں سے کسی نے پوچھا، یار غریب نواز کے نام پر تو پتھر بھی بولتا ہے، آپ تو جاندار چیز ہو، آپ کیسے نہیں سبحان اللہ بولتے؟ ہندوستان کے بچے بچے پر میرے خواجہ کا احسان، ہندوستان کے ہر بچے بچیاں پر سب پر خواجہ کا احسان. چلے جاؤ نا بلند دروازے پہ، ایک شعر لکھا ہے، خواجہ ہند دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آنا بھی لاجواب، اور وہاں سے فیض پا کر دنیا میں لٹانا بھی لاجواب. سو رہے پیچھے کرے، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سو رہا ہے؟ امریکہ میں سو کر بھی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاں میرا مطلب آپ چلیے سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا. غریب نواز کی ماں سے کسی نے پوچھا ہے، غریب نواز کی ماں ایک بات بتائی، تمہارے بیٹے کی ہر ادا لاجواب، تمہارے بیٹے کی ہر ادا لاجواب، لیکن ان ادا میں کوئی ایسی ادا ہے جو ساری اداؤں میں لاجواب ہے؟ تو غریب نواز کی ماں فرماتی ہے، ہاں میرے بیٹے کی ہر ادا لاجواب ہے، لیکن ان تمام اداؤں میں ایک ادا سب سے زیادہ لاجواب. کون سی ادا ہے؟ سبحان اللہ بولنے کے لیے تیار. سرکار غریب نواز کی ماں فرماتی ہے، میرے لاڈلے کی ہر ادا لاجواب، مگر جہاں ہر ادا لاجواب ہے، ان تمام اداؤں میں ایک ادا سب سے زیادہ لاجواب یہ ہے کہ میرا بیٹا معین الدین جب قرآن پڑھتا ہے، انسان سے زیادہ جنات لبیک کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز. ماشاءاللہ. بات قرآن کی آ گئی ہے، ایک بات اور زندہ باد. سنا دوں. سو تو نہیں رہے ہو آپ؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ سونے لگو گے تو ہم بائک لے کے وہاں آ جائیں. سونا تو ساری زندگی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین آقا کی غلامی میں کس بات کرونا ہے، ہر دنیا تیری چاندی ہے، عقبہ تیرا سونا ہے. سونا تو ساری زندگی، اب یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. سنو بات قرآن کی چل رہی تو سن لو. ایک بزرگ ہے جن کو غوث اعظم کا شیخ کہا جاتا ہے، نام ہے خواجہ جنید بغدادی. ان کی مزار کہاں ہے جانتے ہیں؟ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کی مزار سے 19 کلومیٹر کی دوری پہ ریلوے لائن ہے، اور ریلوے لائن کے جسٹ بغل میں سب سے پہلی مزار حضرت بہلول دانا کی، اس کے بغل میں حضرت زبیدہ خاتون کی، اور 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر سرکار خواجہ جنید بغدادی کی. میں دعا کرتا ہوں جو آپ سبحان اللہ بولے، مولا اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے. اتنی بڑی دعا تو کوئی 10,000 میں بھی نہیں دے گا. آپ کو جنید بغدادی کے نام پر دیا جا رہا ہے. بات قرآن کی آ گئی. حضرت خواجہ جنید بغدادی نے اپنے ایک مرید کو بلایا، ایک کتاب ایک کپڑے میں لپیٹ کر کہا حضور اسے کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ سمندر میں پھینک دو. کیا کہا؟ سمندر میں ڈال دو. حضرت خواجہ جنید بغدادی کا مرید تھا، اور کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کی بات کو عمل. آج کل کے مرید تو ایسے ہیں، 20 صاحب دعا کر دیجئے، اس سال 1 گاڑی ہے، اگلے سال 10. اگر دعا کر دیا تو ٹھیک، نہیں شجرا واپس. اب تو مطلب والا پھر ڈھونڈ آیا. اس
اس زمانے میں جو 100 کی نوٹ کو 500 بنا دے وہ سب سے بڑا پیر ہے. عجیب بات ہے, پہلے لوگ پیر ڈھونڈتے تھے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے 20 سال اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کی نالین سے تب ہے معین الدین کا خطاب دیا گیا. آج کل کا انسان یہ ہے کہ آج مرید ہوتا ہے آج ہی خلافت. اب پیر بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, تعداد بڑھانے کے لیے خلافت تو نہیں خالی آفت دے کے بات کڑوی لگے گی لیکن تنہائی میں سوچنا کیا بولتے ہیں. سرکار خواجہ جنید بغدادی نے اپنے عاشق کو ایک کپڑے میں کتاب دیا اور کہا جلدی سے جاؤ اس کتاب کو سمندر میں ڈال دینا. سمندر میں وہ کتاب پھینک دیا, جیسی ڈالا سمندر میں, جیسی کتاب کو ڈالا سمندر نے راہیں چھوڑ دی, راستہ چھوڑ دیا. خواجہ جنید بغدادی کا مرید سوچنے لگے یا اللہ اتنی معتبر کتاب کے سمندر میں پہنچتے ہی کتاب سمندر نے راستہ بنا دیا. اور جب اتنی معتبر کتاب تھی تو حضرت نے سمندر میں ڈلوایا. بولا ہمارے تمہارے جانے سے سمندر میں راستہ بن جائے. سمندر تو چھوڑو, اپنے محلے کے تالاب میں راستہ تو نہیں, ہاں البتہ کہ جتنے کیڑے ہیں سب تمہارے پیر میں لپٹ جائیں گے. خواجہ جنید بغدادی کا مرید گیا, ڈال دیا, دیکھتا رہا کہ راستہ, وہی کتاب جہاں جہاں جا رہی ہے وہ سمندر راستہ چھوڑتا چلا رہا. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ جنید بغدادی کا مرید کامل واپس آ گیا. خواجہ جنید بغدادی نے پوچھا بتاؤ کیا کیا؟ کہا حضور ہم نے جو آپ نے کہا تھا ہم نے کتاب کو سمندر میں ڈال دیا. سمندر میں ڈالا کچھ دیکھا؟ کہا ہاں. کیا دیکھا؟ کہا حضور یہ کتاب جیسے میں نے سمندر میں پھینکا, سمندر میں جانا تھا کہ سمندر میں راہیں چھوڑ دی, سمندر میں راستہ بن گیا. اچھا سمندر میں راستہ بن گیا, سمندر میں راستہ بن گیا. کہا ہاں. کہا حضور اتنی معتبر کتاب تھی, اتنی بافیض کتاب تھی, اتنی مضبوط کتاب تھی, اتنے پاور والی کتاب تھی, تو آپ نے سمندر میں ڈالوایا آخر کیوں ہے؟ خواجہ جنید بغدادی کہتے جانتے ہو یہ کتاب کون سی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے تصوف کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 12 سال لگنے کے بعد جب یہ کتاب تیار ہوئی تو میں نے اس کے حرف پہ نظر ڈالتا رہا, کوئی حرف شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. 12 سال زور سے بولو, کچھ لوگ مارے ڈر کے نہیں بولے کیونکہ نمبر اتنا خطرناک. 24 حضرت خواجہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ 12 سال لکھنے میں لگ گیا, 12 سال اس کے حرف کو دیکھنے میں لگ گیا, اور 12 سال اس کی جلد بندی کرنے میں لگ گیا. 36 سال کی محنت سے خواجہ جنید بغدادی نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کو خواجہ جنید بغدادی نے اپنے مرید سے سمندر میں ڈلوا دیا. عاشق نے پوچھا حضور اتنی محنت سے آپ نے وہ کتاب لکھی تھی اس کو سمندر میں کیوں ڈلوا دیا؟ 36 سال کی رات و دن کی محنت سے آپ نے وہ کتاب لکھی اس کو سمندر میں ڈلوا دیا. اب جملہ سنو سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے نا. خواجہ جنید بغدادی کہتے ہیں ہاں میں نے 70 سال, میں نے 36 سال کی محنت میں رات و دن محنت کر کے یہ کتاب تیار کی تھی. میں نے اس کو سمندر میں اس لیے ڈلوا دیا کہ قرآن کے رہتے ہوئے جنید کو کسی دوسرے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا محمد قول خدا فرمان نہ بدلنا چاہے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلنا چاہے گا. بدلی کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلنا چاہے. ماشاءاللہ نہ تو خدا کی کتاب کا کوئی جواب ہے, نہ ہی قانون الہی کا کوئی جواب ہے. کوئی جواب. غوث اعظم کی محفل میں آپ بیٹھے, سمجھ لیجیے یہ اتنی بڑی محفل ہے. بزرگ غوث پاک کے بارے میں ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں خواجہ کے غوث پاک ایک واحد ایسے بزرگ کہ عاشق کو بلا کے نوازتے بھی ہیں, اور جب عاشق سے کچھ چھیننا ہوگا تو اس کو بلا کے چھین بھی لے. دیتے ہیں تب بھی آستانہ بلاتے ہیں, جب اس بندے کو چھیننا ہوگا نا تب بھی بغداد بلاتے ہیں. یا دعا کیا کرو نماز میں, نماز میں دعا مانگتے ہوئے یا اللہ ہمارے
ہمارے گھر میں پٹی ہو جائے, ہمارے گھر میں ٹائلز لگ جائے, ہمارے گھر میں ہے نا پتھر لگ جائے, ہمارے گھر میں ہے نا ایک گھر ہے 2 گھر ہو جائے, ایک زمین ہے 10 بیگھہ زمین ہو جائے, 10 گاڑی ہو جائے, یہ دعا مانگتے ہو یا کبھی کبھی دعا میں بغداد کی حاضری بھی مانگ لیا کرو. نہیں بولو گے سبحان اللہ تو کب بولو گے نا. کبھی کبھی دعا میں مدینہ شریف کی حاضری بھی مانگ لیا کرو نا. تم وہ مانگتے ہو کہ جو تم بغیر مانگے مل ہی جائے گا, ارے وہ مانگو گے جو زندگی میں ایک بار مل گیا پھر قیامت تک تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو مانگنے کا ڈنگا اس طرح مانگو, ترے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو, مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو, میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو. زندہ باد, جو چاہو مانگ لو. سبحان کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی ہے زندہ ہے کہ نہیں. تم نبی کی بات کرتے ہو, غوث اعظم زندہ ہے, ارے ان کی بھی بات چھوڑو. منور شاہ الہ آبادی زندہ نہ ہوتے تو تم مردے کے پاس جاؤ. زندہ آدمی زندہ ہی کے پاس تو جائے گا, مردہ آدمی کیا دے گا. منور شاہ الہ آبادی غوث اعظم کو وضو کے لیے پانی دے رہے ہیں. وضو جب ہو گیا, آبادی کہتے ہیں حضور آب حیات کسے کہتے ہیں. زور سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ سنیوں کو دھکا دینا پڑ رہا ہے نا. گاڑی 3 طریقے سٹارٹ ہوتی ہے, سیلف, کک, دھکا پلیٹ. سنی کبھی دھکا دیتا نہیں ہے, دھکا کھاتا نہیں, دھکا دوسرے کو دیتا ہے. آپ پیسے عاشق ہو کہ بار بار آپ سے بولنا پڑ رہا ہے. محبوب الہی سے کسی نے پوچھا سچا عاشق رسول کون ہو, محبوب الہی کہتے ہیں نبی کا نام آئے اس کا کلیجہ تڑپ کر بول کے سبحان اللہ بولتے وہی عاشق, وہ سچا عاشق ہے. اور ہمارے کہنے سے تم نے سبحان اللہ بول دیا تو تمہاری نیکی میں ہم بھی شریک ہیں. صوفی نصرت علی سلطان پور کے ہیں, ابھی حیات زندہ ہیں. 5 سال کی عمر سے ان کے دل میں سوراخ, 5 سال کی عمر سے. ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 سال میں بھی مر جاؤ گے, 7 سال میں مر جاؤ گے, آپریشن نہیں کراؤ گے تو آپ کبھی بھی مر سکتے ہو. اس وقت 60-62 سال کی عمر. وہ کونے میں جو بیٹھے وہ نہیں بول رہے, نہیں بولو گے تو ہم مائک لے کے وہاں جائیں گے. زور سے بولو, زور سے, زور سے, زور سے. اب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے اس کی کبھی کڈنی نہ خراب ہو. نہیں بولو گے تو اس کا الٹا بھی کرنا پڑے گا. کڈنی اگر فیل ہو گئی نا تو 1 2 3 آل انڈیا بولا کر. اب سنو ان کی زبان. کسی نے پوچھا اے صوفی نصرت علی صاحب 60 سال ہو گیا, دل میں سوراخ بھی ہے, آپریشن بھی نہیں ہوا, اور جب خطاب ان کا ہوتا ہے نا 4 گھنٹہ تقریر ہوتی ہے. کسی نے پوچھا کس کا کمال ہے, کہا نبی کے نام پر بولنے کا کمال ہے. آپ نبی کے نام پر سبحان اللہ بولنے کے لیے تیار نہیں, وہ 4 گھنٹہ خطاب بولنے کے لیے تیار ہے نا. اب سنو فرمان مصطفیٰ کا بھی ٹالا نہ جائے گا, ان کا غلام نال میں ڈالا نہ جائے گا, اور جب تک رہے گا ایک مسلمان ہند میں قرآن کو بھارت سے نکالا نہ جائے گا. سبحان, زور سے, زور سے, زور سے بولو یا رسول اللہ, سبحان, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد. اللہ تعالیٰ جنہوں نے نعرہ لگایا مولا ان کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مدینہ شریف بغداد شریف کی حاضری نہ ہو جائے. آمین آمین. بیچارے ایک عاشق رسول نے نعرہ لگایا, جواب کسی قبرستان میں بولتے یا بولا وہ بوڑھے ہو کے نعرہ لگائے, تم جوان ہو کے جواب نہیں دے سکتے. ہے کوئی ایسا نوجوان جو کھڑا ہو کے نعرہ لگائے اپنے ماں باپ کے نام پر, ہے کوئی ایسا نوجوان. زور سے, زور سے, زور سے, زور سے بولو سبحان. ارے زور سے سارے لوگ شامل ہو جائیں, سارے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, یہ بھی زندہ رہے اور مولا ان کی آنے والی نسل کو بھی زندہ رکھے. آمین آمین. انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا نام لیا. ایک شعر سن لیجئے. سیرت غوث اعظم کی محفل جو یہاں پر سجائے ہوئے
کہا کہ زندہ دل مسلمان ہو تو آنے والا شعر کا استقبال کرو، اور میرے جانے کے بعد انشاءاللہ کل پرسوں نہیں اس شعر کو کئی دن تک یاد رکھیں گے۔ سیرت غوث اعظم کی محفل، سیرت غوث اعظم کی محفل، جو یہاں پر سجائے ہوئے، ایسا لگتا ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں، ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں، میرے سرکار آئے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں، میرے سرکار سیرت غوث اعظم کی محفل۔ اب وہ شعر سنیے، بھیا نے نعرہ لگایا مسلک اعلیٰ حضرت کا، غوث پاک کا۔ اب وہ شعر سنیے، یہاں کے جو زندہ دل باشعور مسلمان ہیں، حسینی دیوانے ہیں، اب وہ شعر سنیے۔ ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں، میرے سرکار آئے ہوئے، ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں۔ خدا کی قسم ایسا شعر ہے کہ دل گدگد ہو جائے۔ شعر سنیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا، زور سے زور سے زور سے زور سے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ مسلک اگر جو چاہتا ہے کہ قیامت تو اونچا رہے، اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون نوجوان ہے جو اس شعر پر کھڑے ہو کر، میں دعا کرتا ہوں جو اب نعرہ لگائے مولا اس کا حشر مولا علی کے ساتھ ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ کون نعرہ لگاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اونچا ہے اور اونچا رہے گا، حشر تک اس کو جھکنے نہ دیں گے، حشر تک اس کو جھکنے نہ دیں گے، اہل سنت اٹھائے ہوئے، اس کو جھکنے نہ دیں گے، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، جھکنے نہ دیں گے، اللہ حشر تک اس کو جھکنے نہ دیں گے، اہل سنت اٹھائے ہوئے، ایسا لگتا ہے اسے انجمن میں۔ ماشاءاللہ، کوئی جواب نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار اور پڑھتا ہوں، اب یہاں سے وہاں تک اس کلام کا استقبال کریے، اس آیت کا، اور اس کے بعد گفتگو سنیے۔ اللہ کا پاکیزہ قرآن بولتا ہے، ہم اپنے کلیجے کی آواز نکال رہے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دل کی آواز سے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے، کسی کے باپ کا اعلان نہیں ہے، خدا پاک کی کتاب کا اعلان ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی ٹیوشن میں بچوں کو 1,000 روپیہ دیتا، دیتے ہو؟ ممبئی میں 2,000 روپیہ میں نے دیکھا، ایک بچے انگریزی کا ٹیوشن پڑھانا ہے تو 2,000 دیتا ہے مسلمان، اور حافظ صاحب گھر میں قرآن پڑھانے آ گئے، بڑی مشکل میں، بڑی جدوجہد میں، سب سے سڑی نوٹ وہ بھی 100، اتنی گھٹیا نوٹ جو نوٹ کہیں نہ چلے اسے مولوی کو زمانے میں سب سے سستا مولوی، ہو مولوی صاحب، چلیسواں مولوی صاحب، نواں ہو مولوی صاحب، فاتحہ ہو مولوی صاحب، درود ہو مولوی صاحب، بخشنے ہو مولوی صاحب، سلام ہو مولوی صاحب، کلام ہو مولوی صاحب، شادی ہو تو سمجھی کو بلایا،
صاحب گھر میں آ جائیں تو ناشتے میں وہی ساتھ بھرے شکتی بھرے اور سمدھی گھر میں آئے تو اتنا بڑا بڑا لڈو رکھیں گے ناشتے میں کہ چاہے کھانے میں کندھا ہی پھاٹ جائے. سو رہے بھی جگہ سوئیے گا نہیں کیونکہ 12 بجے تک تقریر کی جاتی ہے. 12 بجنے کے بعد تقریر کرنا لوہے کا چنا چبا. لوہے کا چنا کبھی چبایا آپ نے؟ ایک چبا کے دیکھو 3200 نہ باہر آ جائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ کے دوست ہیں وہ یہاں بھی حیات ہیں وہاں بھی حیات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے دو بات کہنے کا حکم ملا ہے. ایک جو موضوع ہے اشتہار میں نے پڑھا جشن غوث اور دوسرا کچھ بھائیوں نے کہا ہے کہ امام غوث اعظم جس کی اولاد ہے کچھ اس کی شان میں بول دینا. غوث اعظم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غوث اعظم اتنے بڑی شان کے مالک ہے خواجہ جنید بغدادی. یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا شاگرد استاد پہ ناز کرتی مگر غوث اعظم وہ ہیں کہ جن کے استاد کو شاگرد پہ ناز. بغداد چلے جاؤ سامنے جو مدرسہ ہے غوث اعظم کے پیتانے سامنے مدرسہ ہے دارالعلوم قادریہ. یہ وہی مدرسہ ہے غوث اعظم نے اس میں پڑھا بھی ہے غوث اعظم نے اس میں پڑھایا. شیخ حماد کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے تم اپنے بچوں کی شکایت ایک ڈنڈی اگر استاد مار دے تو پورا خاندان استاد پہ چڑھ جائے. مولانا صاحب تم کو تنخواہ ہم دیتے ہیں سیکورٹی ہم اس پر نام ہے تم نے ہمارے بچوں کو مار دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت ہے. کوئی جو انگریزی اسکول میں شکایت لے کے چلا جائے اسی وقت قلم چل جائے گی تم پڑھاؤ جائے چلے بھاڑ میں. مولانا کے پاس اس لیے تم آتے ہو نا لیکن یاد رکھنا حضور غوث پاک کے استاد کہتے ہیں شیخ حماد سرکار غوث اعظم کے والدہ سرکار غوث اعظم کے گھر والے جب میرے پاس لے کے آئے اے شیخ حماد یہ بچہ عبدالقادر اس کو پڑھانا. کہا اچھا پڑھانا ٹھیک ہے داخلہ کر لیا. اور داخلہ کرنے کے بعد شیخ حماد نے کہا عبدالقادر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی کتاب لے کے گھر سے نکلا میرے باڈی میں میرے جسم میں خشیت الہی کا غلبہ. میں اللہ کے خوف میں اس قدر لرزنے لگا کانپنے لگا تھرانے لگا. اے مولا جا رہا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولا کرم فرمانا کہیں عبدالقادر سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تم ایک ڈنڈی پہ شکایت لے کے پہنچ جاتے ہو استاد کے پاس. یہاں غوث پاک فرماتے ہیں میں جس وقت کتاب لے کر اپنے استاد شیخ حماد کے پاس پہنچا نا پڑھنے کے لیے میرے استاد نے کہا عبدالقادر پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ سے زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں. اس انداز سے پڑھ رہا ہوں 5 منٹ بول کے بتاؤ کہ قرآن اچھی طرح ہو جائے تب کہنا تم. یہ تو غوث و خواجہ کا کرم. یہ بات الگ ہے کہ جو غوث کا کرم ہوتا ہے تو سنی گرم ہوتا ہے. جب گرم ہوتا ہے تو 1 بجے رات کے بھی یہ نوٹ جب عاشق گرم ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایس بی آئی کا اے ٹی ایم ہے کہ یونین کا اے ٹی ایم ہے. وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ غوث کا نام ہے غوث کا اے ٹی ایم رات و دن کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. لوگ شرماتے ہیں 10 روپیہ دیتے ہیں 10 بار جیب میں ہاتھ ڈال کے کہیں دوسری محفل ہوتی ہے ایسی نوٹ ایسے لٹاتا ہے بندہ. ایسی دوسری محفل میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ابھی سرفراز صاحب پڑھ رہے تھے یہ عاشق لوگ اتنا ان کو نواز رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے مکان کو بھی سلامت رکھے ان کے دکان کو بھی سلامت رکھے ان کے خاندان کو بھی سلامت رکھے. کمال یہ نہیں کہ تم نبی کے نام پڑھتے رہے ہو کمال یہ ہے کہ نبی تمہارا قبول کر رہے ہیں ورنہ تمہارا پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر
مصطفیٰ چاہے تم یہاں بھی نہیں دے سکتے. اور میرا دعویٰ ہے جس کی دولت, جس کا خزانہ, جس کا مال نبی کے نام پر نہ قربان ہو سکا, قیامت تک اس کی نسل آ کے مر جائے گی مگر اس کا ایک روپیہ کبھی اللہ کی راہ میں قربان ہو ہی نہیں. کیا بات ہے, زندہ باد. بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کمال یہ ہے کہ آپ دے رہے ہو مگر اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ نبی تمہارے نذرانے کو قبول کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ قبول نہ کرتے تو تم وہاں سے یہاں تک دینے کے لیے نہ کرم ہے. جو لوگ سوچتے ہیں مولانا صاحب اپنے فائدے کی بات ہے نا, گھبراؤ نہیں, تمہارا فائدے کی بات. سبحان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے, تمہارے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے, تمہارے خاندان. یا اللہ اگر ان کی شادی ہو گئی ہو تو بچے ہو جائیں, اور بس شادی نہ ہوئی ہو تو مولا 2024 ختم ہونے سے پہلے شادی کی دعا کوئی ناجائز ہے؟ شادی کی دعا دینا کوئی ناجائز تھوڑی ہے. نبی فرماتے ہیں 3 سنت ایسی جن کا درجہ فرض کے بعد. مجھے تکلیف جب ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں بچے ہٹے کٹے رہتے ہیں, اور جب کوئی کہتا ہے مولانا کہ بھیا بچے بڑے ہو گئے شادی, ارے حضرات ابھی پائے میں کھڑے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا بھیا ہم سے بتاؤ, ہم کو گاڑی بتا دیں. ہنستے ہو مگر تنہائی میں سوچنا کی بات صحیح ہے کہ نہیں. سرکار غوث اعظم کو شیخ احمد نے کہا کہ کتاب لے کر بیٹھ جائے. شیخ احمد نے کتاب لے کے بیٹھ گئے, مگر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جیسی کتاب لے کے اپنے استاد شیخ احمد کے پاس بیٹھا نا, میرا بدن خشیت الہی سے, اللہ کے ڈر سے میں اس قدر کانپ رہا تھا, میں اس قدر کانپ رہا تھا, میں اس قدر لرز رہا تھا. شیخ احمد نے کہا عبدالقادر بات کیا ہے, کانپ کیوں رہے ہو؟ شیخ احمد کہتے ہیں عبدالقادر چلو ابتدا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سرکار غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا, بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. قرآن کے لیے حکم ہے کہ اس طرح پڑھو کہ مسافر جا رہا ہو تو ٹھہر جائے. اب تو لوگ آپا جان سے پڑھواتے ہیں نا, حافظ صاحب سے لوگ کم پڑھتے ہیں. جانتے حافظ صاحب پڑھائیں گے تو 5 آپا جان پڑھائیں گے تو پیچھے اٹھے. میں مخالف نہیں ہوں کہ آپا جان سے نہ پڑھاؤ, مگر ایک بات بتا دو, پی ایم کلکٹر ایس پی تھانے دار زمیندار حوالدار مکاندار یہ بننا فرض ہے. قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ فرض ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور دنیا میں واحد یہی ایک کتاب ایسی ہے کہ اگر تم نے زبا کی جگہ سے پڑھ دیا تب بھی ایمان چلا گیا, سے کی جگہ زبا پڑھ دیا تب بھی ایمان چلا. دنیا میں واحد یہی ایک کتاب ایسی ہے. لوگوں کو اسلام سے اسلام کے ماننے والوں سے چڑھائے ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں, مثال کے طور پر ابھی جب لاک ڈاؤن لگا تھا میری بات کڑوی لگے کہ مجھے معاف کر دینا, لیکن ہم سے قیامت ہر خطیب سے قیامت کے دن سوال کہ تم نے فلاں جگہ گئے تھے خطاب کرنے تو تمہارا مقصد کیا تھا. اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب تبلیغ کر کے جاتے ہیں قیام گاہ میں تو دوسرے کہتا ہے کہ اپنا خدا ہی گاڑی گاڑی ہر خطیب سے پوچھا جائے گا, ہر جلسہ کرانے والوں سے پوچھا جائے گا, ہر چندہ دینے والوں سے پوچھا جائے گا, ہر شاعر سے پوچھا جائے گا. نبی فرماتے ہیں سب سے پوچھا جائے گا. چندہ والوں سے پوچھا جائے گا چندہ دیتے تھے جلسے کیا سمجھ, تم تقریر کرتے تھے تو کیا سمجھ کے تقریر کرتے تھے؟ گواہی لوٹنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کھڑیا کھڑی بستر گول ہو جائے گا. پیارے یہ دنیا ہے, یہاں جب تک کی چاہے عیش کر. ایک بات بتا دوں, وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں ماں باپ سے زیادہ اولاد سے کوئی حقیقی محبت نہیں بناؤ گی. سب ماں باپ بن جائیں گے جانے کے, مگر حقیقت کتنے ماں باپ کو آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی تنہائی میں دعا کرتے ہوتے ہیں مولا میری عمر میرے بیٹے کو دے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں بولو ہے کہ نہیں. مومن کا یہ اعلان کبھی ختم نہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ کی زبان میں سبحان اللہ نہیں, سبحان اللہ. دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے کے برابر بھی انہیں
احسان کبھی ختم نہ ہوگا. زندہ باد کوئی جواب نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی جواب نہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ حماد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سرکار شہباز لامکانی لنگر دو جہانی محبوب یزدانی سرچشمہ سلطانی الشیخ عبدالقادر جیلانی حسن حسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت شفا ہے. سورہ فاتحہ جو ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ 70,000 بیماری کا اس میں علاج ہے. تم دنیا کی ناول میں بھروسہ کرتے ہو. قرآن کہتا ہے میں تو قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے شفا بنا کے دوں. اگر تم ایسے ہو کہ قرآن کو سب سے آخر میں استعمال کرو گے جب ساری لاجواب ہو جائے گی, جب ہر جگہ سے فیل ہو جاؤ گے تب آؤ گے مولانا صاحب کے پاس دم کر دیجیے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا. کاش وہی قرآن پہلے استعمال کر لیے ہوتے تو بیڑا پار. شیخ حماد کہتے ہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سرکار غوث اعظم اتنا سننا تھا. میرے غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا. ایک پارہ پڑھا, دو پارہ پڑھا, 3 پڑھا, 4 پڑھا, 5 پڑھا, 6 پڑھا, 7 پڑھا اور 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 پارہ ختم کرنے کے بعد غوث اعظم نے زبان بند کر لیا. کہا اے عبدالقادر ایسا لگتا ہے استاد میں نہیں ہوں, استاد تم میرے ہو. ظاہر سی بات ہے پہلا دن قاعدہ بغدادی یا الحمد شریف کا کام پڑھا یا تو پہلا یہاں تو بڑے پیر صاحب نے کہانی بدل. ایک بیٹھک میں 18 پارہ. شیخ حماد غور سے دیکھنے لگے عبدالقادر تم پڑھ. مجھے نہیں لگتا کہ تم پڑھ رہے. مجھے یقین ہی نہیں ہوگا کہ آج پہلا دن تمہارا مدرسہ ہے تم نے 18 پارہ کہا. اچھا عبدالقادر تم نے یاد کہا. اب سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جانا ہے نا. یہاں سے وہاں تک جو آپ سبحان اللہ بولے مولا اس کا حشر غوث اعظم کے ساتھ ہو. اب دیکھنا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ غوث پاک کے ساتھ اس کا حشر ہو. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ حماد کہتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی آج مدرسے کا پہلا دن ہے. تم نے ایک بیٹھک میں 18 پارہ سنا دیا. نہیں تم کو یہ پارے یاد کہاں سے ہوئے, تم کہاں نے یاد کیا. کہا اے شیخ حماد مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے. ہاں ماں کے میں شکم میں تھا. میری ماں جھاڑو لگاتی. جس دن سے میں ماں کے پیٹ میں آیا میری ماں جھاڑو لگاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. مکان صاف کرتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. اپنا گھر صاف کرتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. ایک مہینے میں 2 پارے میری ماں یاد کرتی تھی. 9 دونی 18. 9 مہینے میں میں اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارہ قرآن کا حافظ ہو گیا. شیخ حماد کہتے ہیں نہیں اے عبدالقادر جیلانی شہباز لامکانی لنگر دو جہانی محبوب یزدانی سرچشمہ سلطانی اور شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو. اتنی بڑی شان, اتنی بافضیلت, اتنی باعظمت والی قرآن تم نے ماں کے شکم میں کیسے یاد کر لیا. کیا کوئی علم تمہارے پاس تھا, کیا کوئی تمہارے پاس پہلے سے تقویٰ تھا, یا تمہارے پاس کوئی آیت ایسی تھی کہ جس کو تم پڑھتے تھے اور ماں کے پیٹ میں 18 پارہ یاد کر لیا. تو شیخ حماد سے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں اے امریکہ کے زندہ دل مسلمانوں اگر غوث اعظم سے پیار ہے تو یہاں سے وہاں تک کوئی خاموش نہیں رہے گا. جملہ سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں اے شیخ حماد جاننا چاہتے ہو یہ فیضان کیسے ہوا. ماں کے پیٹ میں میں تھا مجھے قرآن کیسے یاد ہوا. اے شیخ حماد سنو. پڑھتی میری ماں تھی فیضان سیدہ فاطمہ کا ہو رہا تھا. پڑھتی میری ماں تھی فیضان کا بنا وانے کا ہو رہا تھا. میری ماں پڑھتی تھی فیضان مولا علی کا. زندہ باد یا رسول اللہ. ماشاء اللہ کوئی جواب نہیں. زندہ باد ماشاء اللہ. پڑھ میں رہے میری ماں پڑھ رہی تھی فیضان کربلا والے کا ہو رہا تھا. کربلا والے کا نام لے لیا اب تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بتا دیجئے کہ آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں ہے نا. دعا کرو اللہ کی قیامت تک ایسی ملاقات ہوتی ہے.
ہمارے برادری کے لوگ ہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں برادری میں جہاں میری تبدیلی نہ ہو، لیکن یہ پہلا گاؤں چھکا تھا، اللہ نے اسے بھی برادری اس مطلب نہیں ہے، برادری کا نام میں اس لیے کہ لوگ چاہنے والے ہے نا، اور باقی الحمدللہ جو عاشق رسول ہے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ غوث اعظم امام حسن کی اولاد، صحیح بتا رہا ہوں، غوث اعظم کس کی اولاد ہے؟ امام حسن، کربلا والے کی اولاد ہے۔ بات کربلا کی آ گئی ہے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، بہت زیادہ بولو سبحان اللہ۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، سبحان اللہ۔ امام حسن کی اولاد غوث پاک ہے، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ امام حسن کون ہے؟ یہ سیدوں کے سردار۔ اب آج کل دنیا میں ایک کہانی اور زیادہ ہے، جس کو دیکھو وہی سید ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے سرہند شریف، پنجاب میں، وہاں ایک آستانہ حضرت مجدد الفسانی، الحمدللہ میں کئی بار گیا، آپ بھی گئے ہوں گے۔ اب تو 10-11 سال سے یہ معاملہ بند ہو گیا، ورنہ اصلی سید کی وہاں پہچان ہوتی۔ کہاں پر؟ سرہند میں حضرت مجدد الفسانی کے آستانے۔ اوریجنل سید سلام کرتا تو آستانے سے جواب آتا تھا، مگر ابھی 11-12 سال سے وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ لوگوں میں آپس میں چل رہا ہے نا، آج کل دیکھو مولوی کا دشمن، نبی کا دشمن ہے نا، شاعر کا دشمن، خطیب کا دشمن، بھائی کا دشمن، پڑوس کا دشمن، ڈاکٹر کا دشمن۔ اب تو یہ ہے، کہیں گے ہم حسینی ہیں، اچھا اب پتہ چلا کہ پڑوس والا اس سے مسلم۔ اچھا ایک بات بتا دوں، یہاں کے مردوں سے زیادہ یہاں کی عورتیں بڑی اچھی ہیں، کیوں؟ وہ بیچاری بڑی خاموش بیٹھی، ورنہ ہماری جماعت کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تو عورت ایک جگہ خاموش بیٹھی رہے سمجھ لینا قیامت قریب۔ سب ہو سکتا ہے، یہ نہیں جہاں بیٹھیں گی نسیمن خالہ، نسیمن پھوپھی، نسیمن بوا، نسیمن، یہی لگے۔ اچھا نوجوان سوچ رہے ہیں اچھا مولانا صاحب اور تو گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ آج میں نے یہ مزاج بنایا ہے، فل موڈ میں ہوں میں کہ ایک پیغام جو لایا اسے پیغام کو پہنچا کے تب جاؤ، پہنچا دوں کہ نہ پہنچا، نہیں کہو گے تب بھی پہنچا، اس لیے بلایا ہی سے۔ بات کربلا والوں کی، امام حسن کی اولاد ہے، کون؟ سرکار غوث اعظم۔ اب سنو یہیں سے کربلا دے چلتے ہیں، مجھے کہا گیا اس لیے میں یہاں سے سیدھا کربلا چلتا ہوں۔ کربلا کبھی ایک بار جانا ہو جائے تمہارا نا، خدا کی قسم دنیا کا حسن بھول جاؤ۔ تم نے شادی بیاہ میں سونا کتنا دیکھا؟ 10 تولہ، 20 تولہ، 50 تولہ، اور زیادہ زیادہ بہت زیادہ آدھا کلو کوئی سونا دے گا؟ ارے نسل چلی جائے گی مگر آدھا کلو سونا، آدھا کلو بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ نجب اشرف چلے جائے، مولا علی کے ہاں جو گیٹ لگا ہے، مولا علی کے ہاں جو گیٹ بنا ہے، بتا دو سونا کتنا لگا ہے؟ میں اپنی آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہا ہوں، سنی بات۔ مولا علی کے ہاں گیٹ میں جو سونا لگا ہے تقریباً کچھ کم 35 سے 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ بات مولا علی کی آ گئی ہے تو ایک بار علی کے نام پر کہہ دو سبحان اللہ۔ علی 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 پکار دو گلی گلی علی 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 بلاد علی 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 علی
لے لیا تو سر سے ہر بنا ڈلی علی 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 بنا ڈلی خدا کے شعر ہیں علی زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپتا ہے علی کا نام سنتے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے خدا کے شعر ہیں علی زور سے بولو بڑے دلے علی خدا کے شعر ہیں علی بڑے دلے علی ہوئے نہ ایک شخص سے کبھی نظر ہے علی ہر ایک کانپنے لگا نیان سے نکل پڑی جو ذوالفقار حیدری علی 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 حرم کے وہ گلاب ہیں دنیا کا قانون کہتا ہے بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جگہ نہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میرے بچے علی کی ولادت کا وقت آیا تو میں کعبے کا طواف کر رہی تھی زور سے بول میں کعبے کا طواف کر رہی تھی اچانک ولادت کا درد شروع ہو گیا مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا مجھے کوئی جگہ نہ دکھی آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد کیا ڈھونڈ رہی ہو کہا مولا بچے کی ولادت کا وقت ہے کہاں جاؤ کہا ہے فاطمہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر میں کعبے کا دروازہ کھل جائے گا اندر چلی جانا اندر چلی جانا میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کعبے میں قیامت تک کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا بھی اللہ کے گھر اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں پیدا بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت بلبل باغ رسالت طوطی چمنستان رضا غلام صابر الہ آبادی کی آمد دنیا میں بچے جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نہ پا مگر فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرا لال کعبے میں ہی پیدا ہوا اب کیا کہو گے کیا کعبے کو نہ پا نہ تو کعبے کا کوئی جواب ہے نہ کعبے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے کوئی جواب پیدا تو ہو گئے مگر ماں حیران بچہ پیدا ہوا ہے دنیا کا قانون کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو اگر بچہ نہ روئے چیخے تو دادی دادا رونے لگتے اماں ابا بچہ مردہ تو نہیں پیدا مولا علی پیدا ہوئے آنکھیں بند ہے دل جاگ رہا ہے بدن حرکت میں ہے مولا علی کی ماں پریشان ہے اس کی آنکھیں کیوں نہیں تھی کسی نے آقا کو جا کے بتا دیا رسول اللہ کعبے میں ایک بچہ پیدا بدن تو ہل رہا ہے مگر آنکھیں بند آقا مسکرانے لگے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اے فاطمہ بنت اسد بچے کو مجھے دے دو جیسے نبی کی آگوش میں علی آئے علی نے آنکھیں کھول ایک دن مولا علی جب بڑے ہو گئے آقا نے پوچھا اے علی جب تک تم میری گود میں نہیں آئے تھے آنکھیں کیوں نہیں کھولی کہا آقا اس میں ایک راز پوچھ کون سا راز کہا یا تو میں جانتا ہوں یا مصطفیٰ جانتے ہیں ہائے ہائے
سے دوسرا نہیں بغض صحابہ سے دوسرا بنا جاتا ہے. کیا بات. اور پھر ہمیں کس نے دے دیا صحیح غلط کا فیصلہ کرنا؟ ہمیں کس کو دے دیا کہ ہاں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے؟ بتاؤ کس نے دیا؟ مولا علی اور صحابہ میں اہل بیت جو اتنی محبت تھی جانتے ہو. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے, مولا علی آئے, علی کو دیکھا مسکرانا شروع کر دی. تھک گئے ہو آپ؟ بس تھوڑی دیر سنو, اس کے بعد جب کے ان لوگوں کا کلام سنو. محبت سے کہہ دو یا علی, زور سے بولو یا علی. مولا کائنات کی شان سنو, کربلا والوں کی جان سنو. مولا علی پیدا کعبے میں ہوئے, ولادت کعبے میں, شہادت مسجد میں. دنیا میں تنہا یہی ایک بچہ ہے, حرم کے وہ گلاب ہے. زور سے زور سے زور سے. کرم کے وہ صحابہ ہیں, شرف کی آفتاب ہے, نجف کے ماہتاب. حرم کے وہ گلاب ہیں, حرم کے وہ گلاب ہیں, کرم کے وہ صحابہ ہیں, شرف کی آفتاب ہیں, نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رقص شد شباب ہیں, علی کھلی کتاب ہے. وہ رقص شد شباب ہیں, علی کھلی کتاب ہے. فدا ہے ان پہ ہر ولی, علی 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 پکار دو گلی گلی, علی 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 بنا. مولا علی کو دیکھا صدیق اکبر مسکرانے لگے. صدیق اکبر دیکھے علی کو مسکرانے لگے. ایک دن ٹھیک اسی طرح دوسرے دن مولا علی نکلے صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرانے. زور سے زور سے زور سے زور سے. صدیق اکبر نے کہا اے علی تم نے مجھے دیکھا تو کیوں مسکرائے؟ علی کہتے تم نے مجھے دیکھا تو کیوں مسکرائے؟ کہا پہلے آپ بتائیے. انہوں نے کہا پہلے آپ. تم کہتے ہو کہ علی علی کہنے سے ہم بھٹک جائیں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے یا علی کہنا کسی مولوی کا نعرہ نہیں ہے, یا علی کہنا مدینے والے نبی کا نعرہ ہے. یا علی کہنا مدینے والے نبی کا نعرہ. اب سنو کیسے. صدیق اکبر نے کہا اے علی پہلے آپ بتائیے مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ علی نے کہا پہلے تم نے دیکھا تھا تم بتا. کہا میں بتا دوں کہاں. کہا جب میں نے تم کو دیکھا تو نبی کی حدیث یاد آ گئی. زور سے زور سے زور سے زور سے. عظمت صحابہ پیش کر رہا ہوں, ایمان تازہ کر لو. مولا علی کے شاہ مولا علی کو دیکھ کر صدیق اکبر کہتے ہیں اے صدیق علی میں نے تم کو دیکھا تو نبی کی وہ حدیث یاد آنے لگی. کہا کون سی؟ کہا آقا فرماتے ہیں اے صدیق جب تک جنتیوں کے اعمال نامے پر علی کی مہر نہیں ہوگی کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا. زندہ باد. کوئی نہیں جائے گا چاہے جتنا نماز پڑھ لے, گاڑی رکھ لے, تقویٰ کر لے, حج کر لے, کچھ بھی. علی کی مہر نہیں کوئی اندر نہیں. صدیق اکبر نے بتا دیا. اب صدیق اکبر کہتے ہیں علی تم بتاؤ تم نے مجھے دیکھ کے کیوں مسکرایا؟ علی کہتے ہیں مجھے بھی آقا کی حدیث یاد آ. مزہ نہیں آتی. آپ 15 گرام کی زبان نہیں ہلا سکتے ہیں نا. زور سے بولو سبحان اللہ. اب سنو جو بات سبحان اللہ زور سے بولنے کی بات ہے. علی کہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہو اے صدیق اکبر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بھی آقا کی حدیث. کہا کون سی حدیث؟ کہا تم نے کیا دیکھا تھا, تم کو کون سی حدیث یاد ہے؟ کہا نانا جان آقا کیا فرمان یہ تھا کہ جب تک علی کی مہر نہیں ہوگی تب تک کوئی اندر نہیں جائے گا. اے علی میں نے تمہیں دیکھ کے اس کے لیے مسکرا دیا, مجھے خوشی ہو گئی, اب تم مجھے دیکھ کے کیوں خوش ہو رہے؟ تو علی کہتے ہیں مجھے بھی آقا کی حدیث یاد آئی. کہا کون سی حدیث؟ کہا خبردار خبردار اے علی جب تک اس وقت تک اعمال نامے پر اس کے مہر مت لگانا جس کے دل میں صدیق کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہ ہو, جس کے دل میں صحابہ کا عشق نہ ہو. اے علی تم سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے, صدیق سے پیار کرنے والا بھی. زندہ باد زندہ باد. کوئی جواب نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ.
آخری بات ٹائم بڑھتا جا رہا ہے نا، لوگوں کو سننا ہے، سن لیجیے بات کربلا کی چل رہی ہے، سن لو، بڑی پیاری بات ہے نا. اب ایسے تو پورا مہینہ میں بیان کرتا ہوں، پھر بھی نہیں بیان کرتا. کربلا کی شان ایسی ہے، کبھی چلے جاؤ کربلا نا، جانے کے بعد یہ کہو کہ ہم نے تو کتابوں میں سنا ہے، علماء سے سنا، یہ کچھ نہیں ہے، اس سے اربوں اعلیٰ شان ہے کربلا والوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کربلا کا لوگ پہلی بار گئے تھے نا تو سوچ رہے تھے کربلا اتنی خوبصورت سٹی ہے کربلا، شہر میں ایک حسین کا جواب نہیں ہے. نبوت کا دعویٰ تو حسین بننے کا دعویٰ آج تک کیا ہو تو بتاؤ. کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو کل کے دیکھے جنازہ اپنے آپ نہیں نکلے گا تو آنا پورا سال تو بچ جائے گا، لیکن محرم میں سنی اس کا جنازہ. صحیح بتا مولا علی کی شان سنو، مولا علی کربلا والے کی حقیقت سنو. بات آ گئی ہے تو ایک گوشہ گزار کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. مولا علی اپنے گھر سے نکلے، نماز فجر کے لیے حملہ ہوگا. دیکھیں ہے نا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور محرم کے مہینے یا کبھی ایسے معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ بیان سن، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں بیان کروں. مولا علی کو ایک ظالم نے خنجر مارا. مولا علی جیسی خنجر مارا وہ ظالم بھاگنے لگا. مولا علی کے 18 بیٹے آئے، ان کو پکڑ لی. مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ غوث اعظم کے لڑکا ملا کے 49. یہ علماء بیٹھے پوچھو نا کہ چھوٹی بات ہے. ماشاءاللہ مولا علی کے 18 بیٹے. اچھا بہت سے اچھا متاثر یہ دیکھتا ہوں کہ جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ کبھی زبان پر شکایت نہیں کرتا. جو پیسہ والا ہوتا ہے، ارے حضرات آج کل اتنی مہنگائی ہے، 4-5 لڑکوں کا کھلائی کو پڑھائی کو اسکول پڑھائی کو صفائی کون کرے گا؟ اچھا تم کھلانے کے ذمہ دار کر سکتے، کھانے کھلانے کی ذمہ داری تو رب نے لیا ہے. بہت عمدہ پیغام. ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے جس کو آقا سے پیار ہوتا ہے. نہیں بولو گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ککڑی کھا جاؤ آخر میں کڑوی نکل جائے، سب مزہ بیکار. ابھی تک آپ بولے ہو، اب نہیں بولو گے تو سب مزہ بیکار. ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے جس کو آقا سے پیار ہوتا ہے، اور جس کا دنیا میں کچھ نہیں آیا، جس کا دنیا میں کچھ نہیں آیا اس کا پروردگار ہوتا ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کب سے ہو گئے کھلانے پلانے والے؟ کھلانے پلانے کا کام تو رب کائنات نے لیا. ماشاء اللہ. دعا مانگا کرو گے اللہ، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے یہ دعا دیا تھا. مولا سیدہ فاطمہ کا جب آخری وقت آ رہا تھا تو سیدہ نے مولا علی سے کہا تھا، اے میرے شوہر آپ کو اجازت ہے میرے جانے کے بعد دوسرے نکاح کی، مگر ام البنین کی نسل کی عورتوں سے نکاح کرنا. کہا اے فاطمہ ام البنین کی نسل سے کیوں نکاح کروں گا؟ کہا ام البنین کی عورتوں سے جو نکاح کرتا ہے بچوں کی کثرت زیادہ پائی جاتی ہے. توبہ کرنا کبھی یہ شکایت نہ کرنا. 3-4 لڑکا کو پلانا یا اللہ نے تمہیں نماز مکان کو دکان کو یا کاروبار ہے سرکاری سروس ہے، تم اللہ سے شکایت کرتے ہو یا ان سے پوچھو شیخ سعدی نماز پڑھنے گئے کوئی چپل شیخ سعدی اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہے نا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہے جب دیکھتے کہ ہماری چپل ٹوٹنے والی جمعہ کی مسجد چلی جاتی اچھی چپل پہن کے. میں آپ کو نہیں کہتا آپ نے شیخ سعدی جیسی بات دل میں خیال تو آیا، زبان سے کہنے ہی والے تھے کہ سامنے سے ایک بندے کو دیکھا. اللہ کا شکر وہ بندہ کیسا تھا؟ سامنے سے آ رہا تھا، اس کے دونوں پیر، میرا پیر تو سلامت ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے نا. ارے تم بھی شکر ادا کیا کرو. مصیبت ہو یا راحت ہو نہیں لازم گلا کرنا، مصیبت ہو یا راحت ہو نہیں لازم گلا کرنا. بشر کو چاہیے ہر حال میں شکر خدا کرنا. 18 بیٹوں نے پکڑ لیا اس کو، اپنے مولا علی کو کہا اے میرے
آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور ہم 18 بیٹے یہاں پہ حاضر ہیں. کربلا کی بات آ گئی ہے نا تو بس یہ جھلک دکھا کے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کربلا کی چاشنی کربلا کی 18 بیٹوں نے کھیل لیا اپنے باپ کو. تھوڑی سی جان باقی تھی, تھوڑی سی سانس چل رہی تھی. 18 بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 18 بیٹے حاضر ہیں. اگر آپ کو کوئی وصیت کرنا ہے, کوئی کام باقی رہ گیا ہو تو ہمیں وصیت کر دیجئے تاکہ آپ کے جانے کے بعد اس وصیت کو مکمل. میں جا رہا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے میں نے 3 کام اللہ نے میرے ذمہ کیا تھا, اب میرے جانے کا ٹائم آ گیا, ابھی تک میں نے وہ 3 کام مکمل نہیں. کہا ابا جان کون سا 3 کام؟ کہا نمبر 1 میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ابھی تک میں نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا. مجھے افسوس ہے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن ابھی میرے بعد میرا نائب کون ہوگا؟ اسی 18 بیٹے میں سے ایک بیٹے. ابا جان پریشان مت ہوئیے, آپ کا نائب میں بننے کے لیے تیار ہوں. یہ کون بیٹا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس بیٹے کا نام امام حسن تھا. بیٹا ابا جان پریشان ہو رہا, مجھے نائب بنائیے. ترنت دستار باندھی, امامہ باندھا, سینے سے لگایا. کہا مولا تیرا شکر ہے, تو نے جو میرے ذمہ 3 کام کیا تھا, ایک کام پورا ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے. 18 بیٹوں نے کہا ابا جان دوسرا کام کون سا ہے؟ کہا ایک کام اللہ نے میرے ذمہ اور دیا تھا مگر مجھے افسوس ہے میں جانے والا ہوں, چند سانسوں کا مہمان ہوں, ابھی تک میں نے وہ کام پورا نہیں کیا. کہا ابا جان بتاؤ تو. کہا ایک دن میں کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک سجدہ تو ہو گیا, دوسرا سجدہ جیسے ہی ادا کرنے والا تھا کہ ظالم نے بات کہا میرا ایک سجدہ ادا ہوا, ایک سجدہ نہیں ادا ہوا. مجھے فکر ہے کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن وہ جو میرا ایک سجدہ باقی ہے میرے جانے کے بعد وہ سجدہ پورا ہوگا. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو؟ کیا بات ہے. اس سجدے کو پائے تکمیل تک کون پہنچائے گا, مکمل کون کرے گا؟ سارے بیٹے خاموش تھے, ایک بیٹا آ گیا. کہا ابا جان پریشان مت ہوئیے, جو سجدہ آپ کا ادھورا رہ گیا ہے وہ سجدہ آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں پورا کرے گا. کیا بات ہے. 2 کام ہو گیا, کوئی جواب نہیں. تیسری ذمہ داری سنو. مولا علی کے بیٹے کہتے ابا جان تیسرا بھی کوئی کام ہے؟ کہاں ایک کام اور اپنے میرے ذمہ دی. 2 کام تو ہو گیا, اللہ کے شکر ہے, 2 کام تو نے لے لیا میری زندگی میں, بس مولا ایک کام تو اور مکمل کرا دیا. کون سا کام کرتے ہو؟ سنو, تلوے کے نیچے زمین کھسک جائے گی. اے میری ماں بہنوں, تم یہ نہ سمجھنا یہ پیغام سمجھو کہ یہ تمہارے لیے ہے, تم سدھر جاؤ تو کائنات سدھر. تم ہی وہ ہو جس نے مصطفیٰ کو جنم دیا ہے. تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں, کچھ کرنا یا نہ کرنا مگر یہ ضرور کرنا. کیا؟ تو جہاں میں کام آئے جو, نہیں بولو گے زور سے اور زور سے اور زور سے, تو جہاں میں کام آئے جو, ایسا کوئی کام کیجئے, ایسا کوئی کام کیجئے. تو جہاں میں کام آئے جو, ایسا کوئی کام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے, مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے, مصطفیٰ کے نام کیجئے. یا نبی, یا نبی یہی ہے التجا, اپنا قرب کیجئے عطا. یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے اس کا حشر کربلا والوں کے ساتھ. کہ یا نبی یہی ہے التجا, اپنا قرب کیجئے عطا. میں رہوں قریب آپ کے, ایسا انتظام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے, مصطفیٰ کے نام کیجئے. یا نبی یا نبی یا نبی, میں رہوں قریب آپ کے, ایسا انتظام کیجئے.
ایسا انتظام کیجیے. مولا علی فرماتے ہیں ایک کام بچ گیا ہے. دو وصیت پوری ہو گئی, ایک وصیت باقی ہے. سنو میری ماں بہنوں, تم کہتی ہو ہمیں بچوں میں ٹائم نہیں ملتا ہے. غوث اعظم سے کہ لڑکی لڑکا ملا کے 49 نماز, تم ایک بچے میں پریشان ہو, 2 بچے پریشان, نماز کا بہانہ نہیں چلے گا. سیدہ فاطمہ سے پوچھو, ام الخیر سے پوچھو, ام البراء سے پوچھو, ماہ نور سے پوچھو, کیا بچے نہیں دیں گے؟ سب چھوٹ جاتے, نماز نہیں چھوٹتی تھی. تم کیسی میری ماں بہنیں ہو, مارکیٹ میں جانے کے لیے ہے تمہارے پاس ٹائم ہے, شاپنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے. یاد رکھنا جس بازار میں تم شاپنگ کرنے جا رہی ہو نا, اگر وہاں سوٹ ملتا ہے تو وہیں کفن نہیں ملتا. ایک آدمی آیا, نہیں کہوں گا تو ایک آدمی آیا عید کے لیے, مولانا صاحب دعا کیجیے, اچھا پیسے پکڑ لیا ہے, کہا کل 4 لاکھ تھی, کیا ہمارے پیر تکلیف تھی, ہم تو اپنے میک اپ کر دیا, جاؤ مارکیٹ کر کے آؤ. کہا اچھا تم نہیں گئے, تم لنگڑے تھے, لولے تھے, کہا نہیں مولانا صاحب ان کو بھیج دیا اپنی مرضی سے. میں نے کہا یا اللہ, اس کی بیگم کو ایک چڑیل نہیں, پورے الہ آباد کی جتنی چڑیل سب. نبی نے فرمایا عورت گھر کی زینت, بازار کی زینت بنا ہے. قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا, ایک عورت 6 آدمی کو جہنم ملے, ایک عورت 6 آدمی کو جہنم ملے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے. نبی فرماتے ہیں کامیاب وہ نہیں جو دنیا حاصل کر لے, کامیاب وہ ہے جس کی قبر اچھی ہو جائے. آقا فرماتے, مولا علی فرماتے ایک کام بچ گیا ہے. کہا وہ کام کون سا؟ کہا ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا, چند شرارت پسندوں نے شرارت کیا, میرا خطبہ ادھورا رہ گیا, وہ خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا. مجھے یہ خیال ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ خطبہ مکمل کون کرے گا. 18 بیٹے خاموش تھے, ایک عورت سامنے آ گئی, کہا ابا جان پریشان مت ہوئیے, جو خطبہ آپ کا باقی رہ گیا ہے اسے زینب اپنے کردار سے یزید کے دربار میں مکمل کیا جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یزید کے دربار میں زینب مکمل کرے گی. مولا علی رونے لگے, اے مولا تیرا شکر ہے, تو نے میرے کام جو 3 کام دیا تھا وہ مکمل ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غوث کا دامن. بس ایک 5 منٹ کی بات اور سن لیجئے, 10 منٹ. اچھا سبحان, ہم تو سوچ رہے تھے کہ مطلب تھک گئے ہوں گے, مگر وہ تو ہے. اچھا ٹھیک ہے, 10 منٹ کا, ہاں ایک شہادت حالانکہ موقع تو, لیکن ٹھیک ہے موقع نہیں. محبوب الہی سے کسی نے پوچھا کیا امام حسین کا ذکر خالی محرم میں ہونا چاہیے؟ محبوب الہی کہتے زندگی کے ہر سانس میں ہونا چاہیے. امام حسین کا نام خالی محرم میں تھوڑی, تو ہم نے محدود کر دیا. امام حسین کا ذکر جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے. صحیح بتا رہا ہوں, خالی نماز ہے, روزہ, زکات نہیں فرض ہے, آل رسول سے محبت کرنا بھی فرض ہے. ورنہ ہے نا, چاہے جتنی نماز پڑھو آل رسول سے بغاوت پیار لیے تو سب بیکار ہے. سمجھ گیا؟ ایک شہادت سن لیجیے. امام علی مقام کا ایک شہزادہ ہے جس کو حضرت علی اصغر کہا جاتا ہے. علی اصغر کون ہے جانتے ہو؟ علی اصغر وہ ہے امام حسین کی جگر کے ٹکڑے. امام علی مقام اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لٹانے جا رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی. یہ آواز کس کی تھی؟ سیدہ زینب کی آواز تھی. خود میں یہ تھی اور اپنے پردے کی آنچل سے ہوا دے رہی تھی. کہا بھائی جان ہم نے سب برداشت کر لیا, اس بچے کو دیکھو, یہ زبان دکھاتا ہے سوکھی زبان ہو گئی ہے, یہ روتا ہے تو رو نہیں پاتا ہے, ہنستا ہے تو ہنس نہیں پاتا ہے. بچوں پر تو کافی کو ترس آ جاتا ہے, یہ تو نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرا کہنا یہ کہ اس بچے کو لے کر ان کے سامنے دے دو, دکھا دو کہ تمہارا دشمن حسین ہے, تمہارا ٹارگٹ حسین ہے, تمہارا مقابلہ حسین, اس بچے نے تمہارا کیا. مگر میرے آقا حسین نے فرمایا اے زینب, جو ظالم ہم شکل پیغمبر کا خیال نہ کیا, جو ظالم حضرت عباس کا لحاظ نہ کیا, جو ظالم اونا محمد کا لحاظ نہ کیا, وہ حضرت علی اصغر کا لحاظ کہاں سے کریں گے. سیدہ زینب کے کہنے پر علی اصغر میرے امام کہتے اچھا تم کہتے ہو, جی کہ میں لے چلتا ہوں. حضرت علی اصغر
الہی سلام لے کر امام حسین خیمے سے نکل کر میدان میں جا. اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، اور پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا. حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کارزار میں جاتے ہیں. کہا اے لوگو، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ظالم زور سے تیر کمان میں چڑھائے ہوتا، کہا حسین کا بچہ یہ زندہ نہ جانے پائے. اللہ اللہ، امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا. خیمہ حسینی میں اللہ تش کے بعد اللہ اللہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مناظر دیکھ رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیا علی اصغر کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی، جھولا جھلا رہی تھی، کھیل رہی تھی. اب تھوڑی دیر بعد یہ حسینی آفتاب بن کر دین کی شمع جلانے کے لیے حضرت علی اصغر میدان کربلا میں کھڑے ہیں. اتنے کہنے پر حضرت علی اصغر کے حلق میں ایک ظالم نے اتنی زور سے تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو پار کر گیا. امام علی مقام اپنے بیٹے کا گرم لہو لے کر آسمان میں پھینکنا چاہتا ہے. آسمان سے آواز آئی، حسین کون علی اصغر کی قسم ایک قطرہ بھی آسمان میں آ گیا تو قیامت تک دنیا کو ابر باران سے محروم کر دیا جائے گا. میرے آقا حسین نے چاہا علی اصغر کے خون کو زمین میں ڈال دیا جائے. کہا حسین علی اصغر کی قسم قطرہ بھی زمین پہ گر گیا تو قیامت تک دنیا ہریالی سرسبز و شادابی سے محروم ہو جائے گی. میرے آقا حسین نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا لہو نہ زمین میں طاقت لے لے نہ آسمان میں طاقت لے لے. میرے حسین نے اپنے شہزادے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور کربلا والوں سے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا، کل حسین محشر میں دعوی محشر میں یہی چہرہ لے کے جائے گا. حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لاش کو خیمے میں لے کر آ رہے تھے. اب سنیے جو بتانے کا مقصد ہے. حضرت عبداللہ یمنی وہ کہتے ہیں میں محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن سورج ڈھلنے جا رہا تھا، میں اپنا مال تجارت کا پانی کے جہاز سے میں اپنی منزل میں جا رہا تھا. اس دن محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ سورج ڈھلنے کے وقت امام علی مقام کی شہادت. حضرت عبداللہ یمنی کہتے ہیں اچانک پانی کے جہاز کے کپتان نے اعلان کیا، او لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، سمندری طوفان آ گیا، دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز ڈوب جائے، کہیں ایسا نہ ہو جہاز کے لوگ ہلاک ہو جائے. اتنا کہنا تھا. عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں بھی اس جہاز میں سوار تھا، میری زبان سے بے ساختہ یہی نکلا، یا حسین ابن علی ہماری مدد فرمائیے، یا حسین ابن علی ہماری مدد فرمائیے. عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ سے ایک راستہ بناتا ہوا ایک ذات تشریف لائے. ان کے گود میں ایک لاش تھی. لاش جب قریب آئے آقا حسین تھے. آقا حسین کے گود میں علی اصغر کی لاش تھی. عبداللہ یمنی کہتے ہیں ہم نے پوچھا آقا یہ لاش کیسی ہے اور آپ مدینہ سے نہیں آ رہے؟ کہا نہیں عبداللہ یمنی میں ابھی اپنی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں. کہا یہ لاش، کہا یہ میرے بیٹے علی اصغر کی لاش ہے. میں خیمے میں لٹانے جا رہا تھا کہ عاشق یمنی کی صدا میرے کانوں میں آ گئی. مجھے کیسے گوارا ہو کہ مجھے پکارے، میں اپنے بیٹے کی لاش لیا ہوں. پہلے تمہاری مدد کرنا یہ میرا فرض تھا، تب میں لاش. عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ ہمارے جہاز کو امام علی مقام نے اپنا ہاتھ لگایا، ہمارا جہاز حفاظت سے منزل تک پہنچ گیا. شاعر کہتا ہے اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا.
انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. مولا کریم جب سلیفن کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا موتی باقا میں استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمیں بتاؤ کہ محشر کے روز کیا ہوگا. ہمیں بتاؤ کہ محشر کے روز کیا ہوگا. کوئی کہتا ہے قیامت میں کپڑے کا حساب ہوگا, حمامہ کا حساب ہوگا, پینے کا. یہ سب صحیح ہے, میں انکار نہیں کرتا, مگر اصل مقصد کیا ہے. ہمیں بتاؤ کہ محشر کے روز کیا ہوگا. جدھر حسین رہیں گے ادھر خدا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. السلام.